ہمارے اوپر بالا کوٹ کے بعد بہت پریشرز آئے کہ جی ان کو ایک آدھ میزائل فائر کرنے دیں، کیونکہ وہ جب ایونٹ ہو گیا تو پاکستان واز کانٹیکٹڈ بائی اے بگ پاور، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے یو ہیڈ اے ویری گڈ ڈے، آپ نے 2 جہاز مار گرایا، ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے خود اپنا مار لیا ہے، تو آئی تھنک فیس سیونگ کے لیے ان کو نا ایک آدھ کہیں۔ جنرل صاحب پہلے تو یہ بتائیے، پوری دنیا لگی ہوئی تھی جناب جے ڈی وینس کا دورہ ہو رہا ہے انڈیا کا، پاکستان کیا رول اپنا پلے کرے گا، پاکستان اس ملاقات کو کیسے دیکھے گا، پاکستان کیسے ریاکٹ کرے گا، اس پہ تبصرے ہو رہے تھے انڈین میڈیا پہ، اور باقی دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھی چائنا اور امریکہ کی ٹیرف جنگ کے دوران۔ یہ کیا ہوا یکا یک، اور اس سے حاصل کیا کیا انڈیا نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدیہ تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ۔ ملٹیپل آبجیکٹیوز ہیں جی ان کے، جو لائکلی آبجیکٹیوز ہیں۔ دیکھیے ایک تو ان کی اپنی جو پولیٹکس ہے وہ ود ان انڈیا، جیسے لیکوڈ پارٹی اور بی جے پی کو سمجھے کہ سسٹر 2 پارٹیز ہیں، ان کی سوچ ان کی اپلیکیشن بالکل ایک جیسی ہے، تو یہاں پہ تھوڑے سے 400 کا الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ حاصل نہیں کر سکے فگرز، ایک کولیشن گورنمنٹ بنانا پڑی۔ اب جو مودی کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے وہ ہیٹ کے اوپر بیسڈ ہے، وہ دے آر ٹارگیٹنگ اونلی ہندوز آف انڈیا، اور انہوں نے ہندو مذہب کو بھی بدنام کر دیا، کیونکہ ہندو دیکھیں کوئی بھی مذہب اچھا یا برا اس کا ہمیں نہیں جانا چاہیے، بٹ ہندوتوا کی جو اپلیکیشن ہے وہ بیس ہی انہوں نے کیا ہے مسلمان کی نفرت کے اوپر۔ 2024 کی جو رپورٹ ہے، ایولیوشن رپورٹ یونائٹڈ نیشن کی، وہ بتاتی ہے کہ 86% سے زیادہ انکریز ہے، وقف بل ہو رہا ہے، اینٹی اسٹیٹ جو سٹیزن شپ لاز پیش ہو رہے ہیں، 370 ادھر کشمیر میں 835، تو مین ٹارگٹ آر دا مسلمز آف انڈیا، مسلمز آف دس ریجن، چاہے بنگلہ دیش میں یا پاکستان میں۔ اب اس کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں، پالیٹکس نیچے جا رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، خود چونکہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہیز بیکم دیئر لیڈ انسٹرومنٹ آف دا پالیسی، چاہے وہ گرونت سنگھ کا ہائر فار مرڈر کا کیس ہو یونائٹڈ اسٹیٹس میں، آپ نے 5 ایز کا بھی ذکر کیا، آپ نے وہ انٹیلیجنس رپورٹ جو کینیڈا میں نجر سنگھ کا مرڈر تھا، اس کے بعد جو لوگ پکڑے گئے، اب نکل نامی ایک شخص پکڑا گیا جو چیک ریپبلک سے امریکہ میں لایا گیا تھا، جس نے یہ ثبوت دیے ہیں، اور ایک یادیو ان کا CRPF کا آفسر تھا، واز انوالوڈ، جو گرونت سنگھ کے مرڈر کا پلان ہوا تھا، $100,000 دینے تھے، $15,000 وہ پے کرے تھے اس کے۔ تو کیا ہوا، امریکن عدالت نے امپلیکیٹ کیا کس کو، امت شاہ، دے آر وہاں پہ امپلیکیٹ ہو رہے ہیں۔ پراکسی وار جو ہمارے خلاف ہو رہی ہے، افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اچھا تو وہ آپ کے سامنے، دیر منکی از آلریڈی ود اس، کلبھوشن از ہیئر۔ تو یہ میں چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ لیڈ انسٹرومنٹ آف پالیسی بن گیا۔ اب اس سے پردہ ہٹانے کے لیے وہ وکٹم کارڈ کھیل رہے کہ جی ہم تو خود ٹیررزم کا وکٹم ہیں، ہم تو خود پراکسیز کا وکٹم ہے، اور ہو از دی اسپانسر، پاکستان۔ اور پاکستان کے اندر بھی پاکستان کی جو ملٹری ہے، ملٹری لیڈرشپ خاص طور پہ، اور پاکستان کی فوج، یہ اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دے وانٹ ٹو پورٹرے کہ یار ایک روگ آرمی ہے، روگ ملٹری، اور GHQ یہ ساری پالیسیز کرتا ہے، تو وہ ڈیوائڈ کریٹ کرنا چاہتے ہیں بٹوین دا ملٹری اینڈ دی پیپل، وچ از یہ، اور یہ نیا فارمولا بھی نہیں ہے، یہ نیا دس از ناٹ اے نیو تھنگ فار اس۔ پلوامہ والا ہوا جب اس کے کچھ دنوں کے بعد MBS کا دورہ وہاں کا ہونا تھا، یا کوئی جا رہا ہوتا ہے یا کوئی آلریڈی موجود ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ اسٹیج سیٹ کرتے نا۔ جے ڈی وینس از ہیئر اپنی انڈین آزاد بیوی کے ساتھ، اور خود بیٹھے ہیں سعودی عربیہ میں۔ اب دونوں کی کنٹریز ہیں، واشنگٹن اینڈ سعودی عربیہ۔ سعودی عربیہ کو بھی بتا رہے ہیں کہ سعودی عربیہ لیوریج دیتا ہے پاکستان کو، وی ہیو اے ویری گڈ ریلیشن شپ، اور سعودی عربیہ اور پاکستان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ان اے وے کہ وہ جس طرح کی چیزیں ادھر واشنگٹن ہے۔ اب واشنگٹن کے ساتھ بھی ہم کو بہتر تعلقات ہو رہے تھے، اس کی جو ہم نے دیا ایک CI ان کو حوالے کیا ISIL کا، تو اس کے بعد وہ دیکھ رہے کہ ان کی کولیبریشن ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکہ از کمنگ بیک ٹو افغانستان ان ون وے اور ادر، تو پاکستان کے ساتھ دے ڈونٹ وانٹ کہ ان کی کولیبریشن، کیونکہ افغانستان میں جب پاکستان امریکہ کی کولیبریشن ہوگی تو ان کی پراکسیز جو وہاں سے ہائبرڈ اپلیکیشن ہے وہ انڈرمائن ہو جائے گی، اس کو چیلنجز ہو سکتے ہیں۔ تو بہت ساری پروٹیکٹیو منوورز ہیں اس کے بیچ میں، اور کچھ اگریسو منوورز ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات سعدیہ، سوری آئی شوڈ ناٹ مس دیٹ، یہ جو پانی کا ہمارا معاہدہ ہے نا جی، اس کو یہ ریڈو کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اس نے لنک کیا ہے، بھی بات کی ہے اس پہ پہلے بھی انڈیا نے کئی دفعہ انڈیا دیا ہے۔ جو آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی، obviously انڈیا نے بھی دیکھا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی گیج کیا کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ فلسطین پہ ہو رہا ہے، اس پہ تمام لوگ خاموش ہیں، تمام ادارے خاموش ہیں، بٹ اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ جناب یہ ہمارا 7 اکتوبر ہے، جیسے حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا تو ہمارا 7 اکتوبر یہ بن گیا، بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ انڈیا از ناٹ اسرائیل۔ وہ یہ انڈیا کے تو یہ جس طرح خود ہی ڈاکٹر چیمہ نے حوالہ دے دیا کہ وہ بل کلنٹن والا بھی، کہ آج یہ لوگ بات کر رہے ہیں، کل کو جے ڈی وینس بھی شاید بات کر رہے ہوں گے۔ پاکستان نے جو ریاکشن دیا جنرل صاحب، جو اقدامات پاکستان نے اٹھائے،
وہ کافی ہیں یا کچھ اور بھی ہمیں کرنا چاہیے اس زمین میں؟ آئی تھنک ایکسٹریملی میجرڈ اور ایسکلیشن کہہ لیں یا جو رسپانس لیولز ہیں اس سے 1 سے 2 ناچ اوپر گئے ہیں جی رسپانس کیے ہیں. دیکھیں انہوں نے سوشل ڈومین میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات کی, آپ نے اس میں رسپانس دے دیا. ڈپلومیٹک انہوں نے آپ کے پرسونا نان گراٹا آپ نے وہ کرا دی, آپ نے مین گیٹ بند کیا جی انٹری جو پاکستان میں, اور آپ نے ایک سپیریئر مورل سپیریئر میئر لیا ہے جو ان کے ویزاز کینسل کیے ہیں ایکسیپٹ دا سکس, کیونکہ ان کی ریلیجس یہاں پہ چیزیں ہیں. اور پاکستان دیکھیں انسانیت والا ملک ہے, یہی امن والے ملک کی نشانی تھی. اور دین دا موسٹ امپورٹنٹ از دی ریڈ لائن جی جو پاکستان نے دی ہے, انہوں نے اپنے پانی کو نیشنل وائٹل انٹرسٹ. نیشنل وائٹل انٹرسٹ کا مطلب یہ کہ اس کی گارڈنگ کے لیے, اس کی پروٹیکشن کے لیے اس کو پاکستان ول یوز آل دی ایلیمنٹس آف نیشنل پارک جو اس کی ڈسپوزل پر ہیں, انکلوڈنگ all power elements. تو I think this is the اور nothing, پاکستان نے کچھ گرے میں نہیں رکھا, پاکستان نے اس میں گرے میں نہیں رکھا. انہوں نے کہا جی اگر واٹر جو ہے یہ ہماری ایک وائٹل نیشنل وائٹل انٹرسٹ ہے, اسی طرح جس طرح کشمیر ہمارا نیشنل وائٹل انٹرسٹ ہے, اسی طرح جس طرح ہماری سوورینٹی اور ہماری سرحدیں ہمارا وائٹل انٹرسٹ ہے. تو جس طریقے سے ان باقی چیزوں کو ڈیفینڈ کیا جائے گا اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں چھوڑا. اب دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ میسج چلا گیا, اور پاکستان پاسٹ میں سعدیہ یہ پروو کر چکا ہے. ہمارے اوپر بالا کوٹ کے بعد بہت پریشرز آئے کہ جی ان کو ایک آدھ میزائل فائر کرنے دے, کیونکہ وہ جب ایونٹ ہو گیا تو پاکستان واز کانٹیکٹڈ بائی اے بگ پاور. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے یو ہیڈ اے ویری گڈ ڈے, آپ نے 2 جہاز مار گرایا, ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے خود اپنا مار لیا ہے. تو آئی تھنک فیس سیونگ کے لیے ان کو نا ایک آدھ کہیں تو پاکستان سے ان کو کروا دیں, کہیں ڈیزرٹ میں پھینکوا دے, تو پھر یہاں سے کہتے ہیں وہ ایک کریں گے. I went there after this incident. I saw that with my own eyes. وہ صرف ویژوئلز ہی نہیں تھے, وہ واقعی ایک کوا مرا ہوا تھا, درخت گرے ہوئے تھے. اس کے بعد یہ جب ایونٹ ہونے کے بعد they wanted to انہوں نے میزائل لانچ کرنا تھا جی پاکستان, فائر کرنے تھے. تو پاکستان کا رسپانس یہ تھا کہ یہ اگر ایک کریں گے تو یہاں سے 2 ہوں گے. تو انہوں نے جب 4 ٹارگٹ اسی میں بھی اسکلیشن میں بھی کیے, تو پاکستان نے 6 کیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ہیز دی کیپیسٹی, پاکستان ہیز دی کیپیبلٹی, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جو ٹاپنگ ہے اس چیز کی وہ یہ ہے کہ پاکستان ہیز دی ول. تو ول جو ہوتی ہے وہ نیشن کی ول ہوتی ہے, وہ اس کا مظاہرہ کر چکے ہیں بالا کوٹ پہ, تو ابھی بھی کریں گے. پھر آپ کہہ رہے ہیں جی 25 کروڑ لوگوں کا ہم پانی روک دیں گے, تو پھر ہم پیاس سے مرنا ہے جنہوں نے, تو وہ اسٹیٹ کہے گی کہ جی وہ پانی روکے کہ بھی کیسے نا. سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے, وہ ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, ان کے ڈیمز نہیں ہے اتنی کیپیسٹی, وہ جمع ہی نہیں کر سکتے ہیں. وہ پاکستان میں پانی چھوڑ دیتے ہیں ہماری فصلیں تباہ کرنے کے لیے, تو وہ کس طریقے سے اس کو ہولڈ کریں گے. اینڈ دس از آئی تھنک دس از دا پیک سیزن, مئی ٹو سپٹمبر والا, جو گلیشیئرز میلٹ کر رہے ہوتے ہیں, پانی زیادہ ہوتا ہے. کیپیبلٹیز وغیرہ تو یہ چلیں ہوتی ہیں, یہ نہیں ہوتی. ایک انہوں نے اپنا آپ دکھایا ہے, وہ اپنا مائنڈ سیٹ, اپنا اکھنڈ بھارت والا, اپنا ہیجمونک, اپنا مانسٹر. تو وہ اسرائیل اور غازہ کا جیسے ہم کر رہے تھے, تو یہاں پہ بھی پھر حماس نہیں بیٹھی ہوئی. اور آئی تھنک یہ جو پاکستان نے اپنی ایئر اسپیس بند کیا ہے ڈاکٹر شیما, آئی تھنک اس پہ سب سے زیادہ دکھ اس وقت نظر آ رہا ہے. ان کی ایئر لائنز جو ہیں وہ شدید لاس میں جا رہی ہیں, اور ظاہر ہے کسی تیسرے ملک کا, چوتھے ملک کا سہارا لینا پڑے گا. ڈیوریشن بھی بڑھ جائے گی فلائٹس کی, ٹکٹس بھی مہنگی ہو جائیں گی فار پیسنجرز, وہ بھی مسائل ہیں.